اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ترجمۃ القرآن پارہ 11 11واں پارہ سورہ یونس جاری ہے ہماری. 13ویں رکوع سے رکوع نمبر 13 سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے، اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور آپ پڑھ سنائیے انہیں نوح علیہ السلام کی خبر. اذ قال لقومه یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ. جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر تم پر گراں ہے میرا قیام اور میرا نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یا اللہ تعالیٰ کی آیات سے، فعلی اللہ توکلت، بس اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. وَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو تم بھی متفقہ فیصلہ کر لو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں سے. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، بس تم اور تمہارے شریکوں سے مل کر ایک فیصلہ کر لو، متفقہ فیصلہ کر لو. ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر لا یکن نہ ہو امرکم علیکم غمۃ، تمہارا فیصلہ تم پر چھپا ہوا. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر کر گزرو میرے ساتھ. ثم اقضوا الی، پھر کر گزرو میرے ساتھ جو تم چاہو. ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا. فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو پس میں نہیں سوال کرتا تم سے کچھ اجر کا. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ رب العزت کے ذمہ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، یعنی سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، پس جٹلایا اس کو اس کی قوم نے، اور پس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے بنایا انہیں ان کا جانشین. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھو کیسا انجام ہوا جنہیں ڈر سنایا گیا، جنہیں ڈرایا گیا. فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوئوں کا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر بھیجے ہم نے ان کے بعد رسول ان کی قوم کی طرف. فجاءوهم بالبینات، بس وہ لائے ان کے پاس. فجاءوهم بالبینات، بس وہ آئے ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، بس وہ نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے اس پر جسے جھٹلا چکے اس سے پہلے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، یوں ہی ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر جو سرکشی کرتے ہیں، یوں ہی ہم سرکشوں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. ثم بعثنا من بعده موسى وهارون الى فرعون وملئه، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، بس انہوں نے تکبر کیا اور ہو گئے مجرموں میں سے. فلما جاءہم الحق، پھر جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے. قالوا، تو انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم کہتے ہو حق کے بارے میں ایسا جب یہ تمہارے پاس آیا. اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون، اور نہیں کامیاب ہوں گے جادوگر. قالوا اجئتنا، نہیں کامیاب ہوتے جادوگر.
قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہنے لگے کہ تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ہٹا دو اس سے جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تاکہ ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین کے اندر، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ہم تم دونوں کے لیے، تم دونوں کو ماننے والے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، اور کہا فرعون نے کہ لے آؤ میرے پاس ہر ایک جادوگر عالم، یعنی کہ ماہر جادوگر، علم والا جادوگر جس کے پاس بہت مہارت ہو۔ فلما جاء السحرة، بس جب آئے جادوگر، قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہ ڈالو جو تم میدان میں ڈالنے چاہتے ہو، ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، پھر جب ڈالا انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، ما جئتم به السحر، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ان قریب اس کو مٹا دے گا، جلد اس کو مٹا دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں سنوارتا شریروں کے کام کو۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور حق کر دیا، ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے حق کو اپنے ارشادات سے، اپنے کلمات سے، اگرچہ کہ وہ مجرموں کو ناپسند ہی ہو۔ فما آمن لموسیٰ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر اولاد ان کی قوم میں سے، علی خوف، ڈرتے ہوئے، من فرعون، پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر بجز ان کی قوم کی اولاد کے، ڈرتے ہوئے موسیٰ سے، وملئہم، اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، این یفتنہم، کہ کہیں وہ ان کو فتنہ میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ ان کو بہکا نہ دے۔ وان فرعون لعال فی الارض، اور بے شک فرعون بڑا سرکش تھا ملک میں، بادشاہت زمین میں۔ وانہ لمن المسرفین، اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والا تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم اگر تم ایمان لائے اللہ پر، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، بس اسی پر بھروسہ کرو پھر اگر تم سچے مسلمان ہو۔ وقالوا علی اللہ توکلنا، بس ان سب نے کہا کہ اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں آزمائش ظالموں کی قوم کے لیے، قوم میں ظالم لوگوں کے لیے، للقوم الظالمین، اس قوم کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف کہ بناؤ اپنی قوم کے لیے بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلہ، مصر میں چند گھر، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دو مومنوں کو۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، بے شک آپ نے تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے درباریوں کو، سرداروں کو، زینت و اموالا، آرائش کا سامان اور مال دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ ربنا ہمارے رب کہ ہم گمراہ ہوں راستے سے، تیری راہ سے۔ ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے میرے رب، اے ہمارے رب، برباد کر دے ان کے مالوں کو، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ پس نہ وہ ایمان لائیں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ قال، فرمایا اللہ نے، قد اجیبت دعوتکما، تحقیق قبول فرما لی گئی تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پس ثابت قدم رکھو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز نہ چلنا اس راہ پر، نہ پیروی کرنا اس راہ کی جو راستہ ہے ان لوگوں کا جو نہیں جانتے، یعنی جاہلوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا،
بس ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب آ لیا اس کو غرق نے، یعنی جو ڈوبنے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے لگا وہ، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، بجوز اس کے بھی اللہ کے، آمنت بھی بنو اسرائیل، سوائے اس کے جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور تحقیق تو نے نافرمانی کی، نافرمانی کرتا رہا پہلے اور تو تھا فساد کرنے والوں میں سے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس آج ہم نجات دیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ، ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو تاکہ تو ہو جائے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک نشان، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس آج ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو تاکہ تو ہو جائے پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق ہم نے عطا کیا بنی اسرائیل کو مبوء صدق، اچھا بہترین ٹھکانہ، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ، فما اختلفوا حتی جاءہم العلم، بس نہ اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر تو ہے شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، بس تم دریافت کرو ان لوگوں سے جو پڑھتے تھے کتاب کو، پڑھتے ہیں کتاب کو تجھ سے پہلے سے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تحقیق البتہ تحقیق آ گیا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس تم ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی وہ نہیں ایمان لائیں گے، ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، اگرچہ کہ آ جائے ان کے پاس ساری نشانیاں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب، فلولا كانت قریۃ آمنت، پس کیوں نہ ایسا ہوا، فلولا پس اگر نہ ہوتا قریتن بستی، آمنت ایمان لاتی، پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی، فنفعہا تو ہم بس اس کو نفع دیتے، فنفعہا ایمانہا، بس نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، الا قوم یونس، بجز قوم یونس کے، لما آمنو جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے فائدہ دیا ان کو، لطف اندوز ہونے دیا ان کو ایک مدت تک، ولو شاء ربک، اور اگر چاہتا تیرا رب، لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، تو ایمان لاتا ہر کوئی جو زمین میں ہے سب کا سب کے سب، تو ضرور ایمان لاتے سب وہ جو زمین میں ہے، افانتا کیا آپ، تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، مجبور کرنا چاہتے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے مومن، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر آپ کے رب کے حکم کے بغیر، اللہ اکبر، بغیر حکم الہی کے کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا، اللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈالتا ہے گمراہی کی ناپاکی آلودگی ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمائیے انتظار کرو دیکھو جو کچھ ہے، قُلِ انظُرُوا دیکھو جو ہے آسمانوں اور زمین میں، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو فائدہ نہیں پہنچاتی نشانیاں، والنذر اور ڈرانے والے اس قوم کے لیے، اس قوم کو جو نہیں ایمان
لاتے، جو نہیں ایمان لاتے، وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ پہنچاتی آیتیں، والنذر، اور ڈرانے والے، عن قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو نہیں ایمان لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس کیا وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ان حالات کا، یا ایسے دنوں کا جو گزر چکے ان سے پہلے، ایسے ان لوگوں جیسے حالات کا، الا مثل ایام الذین، ان لوگوں جیسے حالات کا، خلو من قبلہم، جو گزر چکے ان سے پہلے۔ قل فانتظروا، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی بے شک تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، ایسا ہی ہے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، ذمہ ہے ہمارا، حقا علینا، ہمارے ذمہ ہے نجات دینا مومنین کو۔ قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی، ان بتوں کی، ان جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ جو مارتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ میں قائم رکھوں اپنا چہرہ، یعنی سیدھا رکھوں اپنی سمت کو، للدین حنیفہ، اس دین کی طرف، یکسو ہو کر، حنیفہ یکسو ہو کر، ہر کجی سے بچتے ہوئے، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے، ولا تدعو من دون اللہ، اور نہ تم پکارو یا عبادت کرو اللہ کے سوا، ما لا ينفعک ولا یضرک، ایسوں کی جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتے نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر تو ایسا کرے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پس بے شک جبھی تو ہے ظالموں میں سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، بس نہیں ہے کوئی اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی تو نہیں کوئی رد کرنے والا اس کے فضل کو۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ پہنچاتا ہے، عطا سرفراز فرماتا ہے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ گیا حق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، بس جو ہدایت قبول کرتا ہے پس وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے لیے۔ فمن اہتدی، بس جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، بس بے شک اس نے ہدایت پائی اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی اسی کے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر مگر، اور میں تم پر، وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر نگران۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور اے حبیب آپ پیروی کیجئے، واتبع ما یوحی الیہ، اور آپ پیروی کیجئے جو وحی کی گئی آپ کی طرف، واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہوئی، سورہ ہود کا آغاز ہے۔ اس سورہ میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے آپ کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا۔ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اور قرائن اس بات پر شاہد ہے کہ سورہ یونس کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ اسلامی دعوت کا یہ وہ نازک دور ہے جب سنگین مزاحمتوں کے باوجود اسلام کا نور کفر و شرک کے پختہ مورچوں کو سر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جس کے باعث کفار و مشرکین آتش زیر پا ہو گئے، اپنے ترکش جور و جفا کا ہر تیر آزمانے پر اتر آئے۔ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کی ہرزہ سرائی، بہتان ترازی، خست و کمینگی کی حد تک پہنچ گئی۔ نادار اور بے بس مسلمانوں پر انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ان حالات میں سورت کا نزول ہوا۔ اس کے مضامین یہ ہے کہ پہلے دو رکوعوں میں حسب سابق بڑے مؤثر پیرانہ میں
پیرایا میں کفار کے سامنے اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، وحی، رسالت اور قیامت پیش کیے گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ذات جس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اس کے آغاز کی بھی اسے خبر، اس کے انجام پر بھی وہ آگاہ ہے، جس کے جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے جاندار کو اس کی مخصوص خوراک مطلوبہ مقدار میں مناسب وقت پر فراہم کرتا ہے، جس کی قدرت و حکمت کی یہ کیفیت ہے کہ بلندیوں اور پستیوں کو، یعنی آسمان اور زمین کو اور ان میں جو کچھ ہے اس نے پیدا فرمایا۔ خود غور کرو، جس کا علم اتنا محیط ہے، جس کا دسترخوان کرم اتنا وسیع ہے، جس کی قدرت اتنی بے پایہ ہے، جس کی حکمت اتنی حیران کن ہے، کیا اس کی الوہیت میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ اور اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے جس میں ان کمالات کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہو، تاکہ خدائی اور الوہیت میں اس کے شریک ہونے کا مدعی بن سکے؟ اور کیا ایسی قادر و توانا ہستی کے لیے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو پھر تم سب مل کر اس کی مثل کیوں نہیں پیش کرتے؟ زیادہ نہیں تو 10 صورتیں ہی اس کی جیسی لے آؤ۔ اگر ملک سخنوری کے تاجدار ہونے کے باوجود تم 10 صورتیں بھی پیش کرنے سے قاصر ہو تو پھر بے جا ضد نہ کرو اور مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا لانے والا اس کا سچا رسول ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے ہی ان لوگوں کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت بڑی دل سوزی اور خلوص سے دے رہے تھے، لیکن ان کی ہر ترمی اور تعصب میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسلام کے خلاف ان کا رویہ سخت سے سخت تھا، کوئی دلیل ان پر کارگر ثابت نہ ہوئی، کسی موضوع سے ان کے چشم خرد کو بینائی نصیب نہ ہو رہی تھی۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں بڑی وضاحت سے ان کے سامنے پہلی قوموں کے حالات بیان کیے جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ان جیسا سلوک کیا، پھر جس ہولناک انجام سے وہ دوچار ہوئے اس پر بھی ان کو آگاہ کر دیا۔ کفار عرب کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو جو حقارت سے ٹھکراتے ہیں، ان کی مخلصانہ مسائی کا جو بدبخت مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء کے پیروکاروں کی غربت، افلاس کے باعث ان کی محفل میں بیٹھنا اور ان سے ہم کلام تک ہونا جو لوگ اپنے لیے کسر شان سمجھتے ہیں، ان کی مہلت کی گھڑیاں جب ختم ہو جاتی ہیں اور غور و فکر کرنے کے لیے ان کو جو فرصت دی جاتی ہے وہ جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر ان پر قہر خداوندی کی بجلی کڑکتی ہے، ان کی ساری عظمتوں اور نخوتوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے۔ اے کفار عرب، اگر تم اس انجام بد سے بچنا چاہتے ہو تو آج آنکھیں کھولو اور دین حق کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنی رحمت اپنے کرم سے، کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا کہ کوئی اپنی طاقت سے اپنی قوت سے ایمان پر نہیں چل سکتا، ایمان اور ہدایت نہیں پا سکتا مگر بفضل اللہ تعالی۔ اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے پنجتن پاک کے صدقے کریم ہم سب کو نور ایمان نور ہدایت تا دم آخر سلامت بھی رکھنا، عطا بھی کرنا، ہماری نسلوں میں ایمان سلامت رکھنا، ہماری نسلوں میں قرآن کا نور سلامت رکھنا، ہماری نسلوں کو مولا تو ایمان کی روشنی سے سرفراز فرمانا تا قیامت فرمانا۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے کہ محکم ہے اس کی آیات، پھر تفصیل بیان کر دی گئی، پھر ان کی وضاحت کر دی گئی اس کی طرف سے جو حکمت والا باخبر ہے، جو ہر چیز سے بڑا دانا ہے، باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی طرف توبہ کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ لطف عطا کرے گا، لطف اندوز کرے گا تمہیں، متاعا حسنا، زندگی کی راحتوں سے، الی اجل مسمن،
ایک مقررہ مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ دے گا ہر نیکی کرنے والوں کو اس کی نیکی، اس کی زیادہ نیکی، کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلًا، ہر فضل والے کو اس کا فضل، یعنی ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا زیادہ ثواب۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ، اگر تم منہ موڑو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بس بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں لوٹ کر جانے اپنے رب کی طرف، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ، خبردار بے شک وہ، یسنون دوہرا رہے ہیں، صدورہم دوہرا کر رہے ہیں، یسنون وہ دوہرا کر رہے ہیں۔ لغت میں یسنون کسی چیز کو لپیٹنے، دوہرا کرنے اور تہ در تہ کرنے کو کہتے ہیں، کہ جب کپڑے کو تہ در تہ لپیٹ دیا جاتا ہے تو عرب کہتے ہیں سنی الثوب، کری کپڑے کی ایک تہ۔ الا انہم یسنون، سنو وہ دوہرا کر رہے اپنے صدورہم اپنے دلوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ وہ چھپا لیں اللہ تعالی سے اس کو، یعنی کہ اپنے دلوں کا بغض وہ اللہ سے چھپا لیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار، الا حین سنتے ہو جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے، الا حین یستغشون خبردار جب وہ اوڑھ لیتے ہیں ثیابہم اپنے کپڑے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جانتا ہے دلوں کے بید۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 11واں پارہ ہمارا اپنے مختتام کو پہنچا، مکمل ہوا انشاءاللہ الکریم۔ 12واں پارہ شروع کریں گے آگے، سورہ ہود انشاءاللہ الکریم اس میں جاری ہے۔